جی السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 26۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب زر کی قدر تبدیل ہوتی ہے تو اس کے مختلف شعبوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات ہماری معیشت کے مختلف شعبوں پر کیسے کیسے پڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ زر کی قدر کیوں کم ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پہلے سے زیادہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، جتنے پیسے آپ کو چیز کے زیادہ پے کرنے پڑیں گے اتنی ہی اس کی ویلیو جو ہے منی کی وہ کم ہو جائے گی، اور جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو زر کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے لیے کون سا رخ مفید ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہر اسٹوڈنٹ کو، اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا قیمتوں کا بڑھنا معیشت کے لیے اچھا ہوتا ہے یا کم ہونا اچھا ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اثرات کا جائزہ مختلف شعبوں پر لیتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک کاشتکار کا تعلق ہے یہ زرعی اجناس پیدا کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب ان چیزوں کی، اس کی پیدا کردہ چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی نا، اس کو فائدہ ہوگا، اس کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ قیمتیں کم ہونے سے اس کی پیداوار پہ، آنے والی فصل پہ برا اثر پڑے گا، جس کی وجہ سے اس کی آمدنی کم ہو جائے گی اور وہ نقصان میں رہے گا۔ تو کسان کے لیے قیمتوں کا بڑھنا کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا۔ تاجر اور صنعت کار کے لیے قیمتوں کا کم ہونا بہتر ہے یا زیادہ ہونا بہتر ہے؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ۔ تو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے، جہاں تک تاجروں اور صنعت کاروں کا تعلق ہے، یہ لوگ بھی چڑھتی ہوئی قیمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیمتوں کے بڑھنے کا رجحان ہو تو ان کا منافع بڑھتا ہے۔ قیمتیں کم ہونے سے ان کے منافع کم ہو جائیں گے، منافع زیادہ ہونے سے نئی صنعتیں لگیں گی، سرمایہ کاری ہوگی، لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا، نئے کارخانے لگیں گے۔ تو ایک تاجر کے لیے بھی قیمتوں کا بڑھنا زیادہ بینیفیشل یعنی کہ فائدہ مند رہتا ہے۔ مزدور کے لیے کیا ہے جی؟ کیونکہ مزدور کی اجرت مقرر ہوتی ہے، شام کو اس کو 500 روپیہ ملنا ہے یا مہینے بعد اس کو جو کچھ پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر قیمتوں میں اگر اضافہ ہو رہا ہو تو وہ نقصان میں رہتا ہے، کیونکہ اجرت میں اضافہ اس حساب سے نہیں ہو رہا جتنی جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو یہ چیز اس کے لیے کیا رہتی ہے؟ فائدہ مند رہتی ہے، کیونکہ قیمتیں کم ہونے سے اس کی اجرت تو وہی مل رہی ہے، اس کو پیسے کم خرچ کرنے پڑیں گے، تو مزدور جو ہے وہ پھر نقصان میں رہتا ہے۔ مقررہ آمدنی والے لوگوں پہ کیا اثر پڑتا ہے جی؟ جو مقررہ آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تنخواہ فکس ہے، مثال کے طور پہ ٹیچر ہو گیا، کوئی ملازم ہو گیا، ٹھیک ہے، جن کو مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے، وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خسارے میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے اور تیزی سے اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر قیمتیں چڑھ رہی ہوں تو ان کی قوت خرید کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر کم چیزیں خریدیں گے، ان کا معیار زندگی پست ہو جائے گا۔ اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو انہیں کیا رہتا ہے؟ فائدہ رہتا ہے۔ صارفین یعنی کہ ہم لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ قیمتیں بڑھ جانے سے ہمیں چیز کی زیادہ قیمت پے کرنی پڑے گی، اور ہماری قوت خرید بھی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، ہمیں زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے، اور قیمت کم ہونے سے ہمیں فائدہ رہے گا، کیونکہ ہم کم قیمت دے کر زیادہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، قرض خواہ اور مقروض، اگر قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زر کی قدر کم ہو رہی ہے، لہٰذا قرض خواہ جس نے رقم ادھار دی ہوتی ہے اسے نقصان رہتا ہے، کیونکہ جب اسے رقم جو ہے وہ دی تھی تب اس کی ویلیو زیادہ تھی، اب جب وہ رقم کو واپس لے رہا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس مقروض فائدہ میں رہتا ہے، لیکن اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو قرض خواہ کو فائدہ ہوتا ہے اور مقروض کو نقصان، کیونکہ جب اس نے رقم ادھار لی تھی تو اس کی قدر کم تھی، واپس کرنی ہے تو اس کی قدر کیا ہوگی؟ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ اوکے، پیدائشی اشیاء پر اثر، اگر ملک میں قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو پھر اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کارخانہ دار کا منافع بڑھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر آگے آنے والے وقت میں زیادہ انویسٹمنٹ کرے گا، زیادہ چیزیں پیدا کرے گا، اور جبکہ گرتی ہوئی قیمتوں کے دوران ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ جی، اگلا پوائنٹ ہے جی، تقسیم دولت پر اثر۔ اگر زر کی قدر کم ہو رہی ہو یعنی قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اس سے دولت کی تقسیم پر بھی اثر پڑتا ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے کارخانہ داروں کے منافعات بڑھ جاتے ہیں، کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا امیر امیر سے امیر ہوتا رہتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اوکے جی، آگے کیا کہہ رہا ہے جی؟
روزگار پہ کیا اثر پڑتا ہے جی؟ زر کی تبدیلی کا اثر روزگار اور سرمایہ کاری پر بھی پڑتا ہے۔ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے سرمایہ کاری میں اضافے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، یعنی سرمایہ کاری بڑھ جائے گی، کارخانے دار زیادہ لالچ میں اور زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، جس سے کہ روزگار میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر قیمتیں کم ہو رہی ہوں تو سرمایہ کاری بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے بے روزگاری کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، وہ کہہ رہا ہے آپ نے معیشت کے مختلف شعبوں پر قیمتوں کے اثر کو دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں کا بڑھنا زیادہ بہتر ہے یا قیمتوں کا کم ہونا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زر کی قدر میں تبدیلی کا کون سا رخ زیادہ مفید ہے۔ ہم نے معاشرے کے مختلف طبقات پر زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں تک زر کی قدر میں کمی کا تعلق ہے، یعنی جب قیمتیں بڑھتی ہیں، ہاں جی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے ملک کے لیے۔ قیمتوں کا کم ہونا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے کاشتکاروں کو پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ ان کی آمدنی کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے قیمتوں کے بڑھنے سے۔ کارخانے داروں اور صنعت کاروں کی آمدنی بھی بڑھتی ہے، سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ملک میں قیمتوں کا معیار بلند ہو جاتا ہے، تاہم لوگوں کو روزگار ملتا رہتا ہے اور وہ اپنا گزارا ہاں جی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اگر اس کے برعکس اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو پھر چند لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جن میں مزدور، تنخواہ دار طبقہ اور قرض خواہ شامل ہیں، لیکن مجموعی طور پر معاشرے کو کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر نئی سرمایہ کاری نہیں ہوتی، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، وہ زیادہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ کارخانے دار کو اپنے کارخانوں کو بند کر دیتے ہیں، سرمایہ کاری میں کمی ہو جاتی ہے، جس سے قومی آمدنی کا معیار گر جاتا ہے اور روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں اور معیشت بحرانی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ بس ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں جی، زر کی قدر میں کمی یعنی قیمتوں میں اضافہ مجموعی طور پر معاشرے کے لیے زیادہ خوشحالی کا باعث بنتا ہے، زیادہ موزوں رہتا ہے، لیکن یہ قیمتوں میں یہ اضافہ ہاں جی ایک مناسب حد تک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسی صورتحال آج کل ہمارے ملک کی بنی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ اضافہ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اضافہ ایک مناسب حد تک ہونا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ اضافہ افراط زر کو جنم دیتا ہے، جو کہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ جی آگے اس کے ایم سی کیوز ہیں، ٹھیک ہے، بکس آپ سب کے پاس ہوں گی، آپ لوگوں نے اس کے ایم سی کیوز یہ اس کے دیکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، 17 تک یہاں دیے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 تک یہاں ہیں، پھر 32 33 34 35 36 سے لے کر یہ 46 تک یہاں دیے ہوئے ہیں، اور پھر 47 48 49 سے لے کر یہ 60 تک یہاں دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے شارٹ کوسچن ہے، پورا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا ہے، تو شارٹ کوسچن آپ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی آگے شارٹ کوسچن دیے ہوئے ہیں، یہ بھی شارٹ کوسچن ہے، سوال نمبر 20 سے لے کر 27 تک، ٹھیک ہے، پھر یہاں 28 سے لے کے 35 تک دیے ہوئے ہیں، پھر یہاں 36 سے لے کر 43 تک دیے ہوئے ہیں، یہاں 44 سے 52 تک ہیں۔ آگے جو ٹیکسٹ بک ہے اس نے ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں اور اس کے کچھ مشقی سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آگے اس کے کچھ لانگ کوسچنز ہیں جو پورے چیپٹر کے بن رہے ہیں۔ تو اگلا چیپٹر انشاءاللہ ہمارا بینک ہے، اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے۔